الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حروف مفردات کا تعارف، حروف مستعلیہ کا تعارف، حروف شفویہ اور حروف صفیریہ کا تعارف بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم حروف مفردات کی پریکٹس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم حروف مفردات کی پریکٹس کرتے ہیں اور حروف مفردات کو اپنے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح آپ کو پڑھایا جائے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے پڑھنے کے اندر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن پریشان نہیں ہونا، بلکہ دل لگا کر قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو صحیح اپنے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، سا سا کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ سا اور سین ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، تو ان کے اندر فرق آپ نے کرنا ہے۔ فرق کس طرح کرنا ہے کہ سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے جبکہ سا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ اب سا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے زبان کے سرے کو، جو اپنے سامنے والا حصہ ہے، اس کو آپ نے اپنے سامنے والے اوپر والے جو دونوں دانت ہیں ان کے کنارے پر لگانا ہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ سا اپنے مخرج سے ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو مزید آسان کر دیتا ہوں اور ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے دونوں دانتوں کو، یعنی اوپر والے اور نیچے، تو آپ نے اپنے اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو تھوڑا سا کھولنا ہے اور تھوڑا سا کھول کر زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے، بالکل تھوڑا سا باہر نکالے اور پھر سا ادا کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سا صحیح مخرج سے ادا ہوگا اور اس کے اندر سیٹی کی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سا سا، جیم جیم جیم۔ جیم کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریکٹ کے اندر آگے جیم کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے، تو جن حروف کے اوپر بریکٹ کے اندر مد لکھی ہوئی ہے ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور باقی جو حروف ہیں جس طرح با، تا، سا، ہا، خا، طا، ظا وغیرہ، یہ جو حروف ہیں جن کی بریکٹ کے اندر مد نہیں لکھی ہوئی تو ان کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا کتنا ہوتا ہے؟ تو جو ماہرین قرہ حضرات ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار اتنی ہے جتنی دیر آپ کی بند انگلی کھولنے کے اندر لگتی ہے، کہ جو نہ بہت تیز کھولی جائے اور نہ ہی بہت آہستہ کھولی جائے، بلکہ نارمل حالت میں بند انگلی کو کھولیں تو جتنی دیر آپ کی انگلی کھلنے میں لگے گی اتنی دیر ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار ہوگی۔ تو آپ نے تو جن حروف کے اوپر بریکٹ کے اندر مد لکھی ہوئی ہے ان کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جن کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں بتا دوں کہ جو مد والے حروف ہیں ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے اور جو بغیر مد والے حروف ہیں ان کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ آگے لفظ ہا ہے، لفظ ہا کو ہم حلق کے
درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ حلق کے 3 حصے ہیں، اوپر والا، درمیان والا، نیچے والا۔ اوپر والے حلق کے حصے سے غین اور خا ادا ہوتا ہے، درمیان والے حلق کے حصے سے عین اور حا ادا ہوتا ہے، اور حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ہا کو ادا کرنا ہے۔ اگر مزید اس بات کو کھول کر بیان کروں اور سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں تو انشاءاللہ اس سے مزید واضح ہو جائے گا کہ ہا کہاں سے ادا کرنا ہے۔ بچپن کے اندر آپ نے فریش اپ کھائی ہو یا اس طرح کی کوئی اور ٹافی یا ببل گم وغیرہ کھائی ہو کہ جس کی وجہ سے حلق کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو اور منہ سے خوشبو آتی ہو، تو آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یار دیکھو تو صحیح میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا سانس زور کے ساتھ باہر کی طرف نکالا، اس طرح کر کے آپ نے کیا۔ تو جب آپ نے زور سے سانس لیا تو جہاں سے وہ سانس نکلا یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ہا ادا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ زور سے سانس لیں، اس طرح کر کے سانس لیں گے تو جہاں سے یہ سانس نکل رہا ہے اور جہاں سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ہا ادا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ہا اپنے مخرج سے ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آگے لفظ خوا ہے، لفظ خوا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں موٹا کریں گے؟ اس کی وجہ پچھلے سبق کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ سبق نہیں سنا تو اوپر آئی بٹن کے اندر اس ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے جا کر وہ سبق دیکھ سکتے ہیں اور ان حروف کے بارے میں سن سکتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے خوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا خا خا۔ آگے لفظ دال ہے، لفظ دال، زال، سین، شین، صاد اور ضاد، ان کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال 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 ذال۔ لفظ ذال کے اندر بھی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ ذال اور زا پڑھنے کے اندر ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن ان کے اندر فرق اس طرح کرنا ہے کہ ذال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو جبکہ زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہو۔ زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کیوں ہوگی تو اس کی وجہ بھی پچھلے سبق کے اندر بیان ہو چکی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کیوں ہوگی۔ تو آپ نے زال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی۔ اب زال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو کہ آپ نے لفظ سا ادا کرنے کے اندر اختیار کیا تھا۔ جس طریقے پر عمل کر کے آپ نے لفظ سا ادا کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے لفظ زال بھی ادا کرنا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ زال بغیر سیٹی کے ادا ہو جائے گا۔ آگے لفظ را ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، را 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 زا۔ یہ سیٹی والا حرف ہے، اس کو ادا کرتے وقت مخرج میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، زا زا زا۔ سین سین سین۔ شین شین شین۔ صاد صاد صاد۔ لفظ صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز بھی پیدا ہو اور موٹا بھی ادا ہو۔ سیٹی والا حرف بھی ہے اور حروف مستعلیہ کے اندر بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو ادا کرتے وقت سیٹی بھی پیدا ہوگی۔ آگے لفظ ضاد ہے، لفظ ضاد اور لفظ دال، ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن ان کے اندر بھی ہم نے فرق کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے کہ لفظ دال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے
اور لفظ ضاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لفظ دال کا مخرج علیحدہ ہے اور لفظ ضاد کا مخرج علیحدہ ہے۔ لفظ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ لفظ ضاد کس طرح ادا کیا جائے گا؟ تو لفظ ضاد کو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے کہ اپنی زبان کی جو ایک سائیڈ ہے اس کو آپ نے اپنے اوپر والی جو ایک سائیڈ والی داڑیں ہیں، اوپر والی سائیڈ والی داڑیں ہیں، ان کی جڑوں میں لگانا ہے۔ یعنی اپنی زبان کی ایک سائیڈ کو اپنی اوپر والی داڑوں کی جڑوں کے اندر لگانا ہے۔ تو جب آپ اپنی زبان کی ایک سائیڈ کو اپنی ایک سائیڈ والی داڑوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ ضاد موٹا بھی ادا ہوگا، کیونکہ یہ ضاد مستعلیہ بھی ہے اور اپنے مخرج سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے اندر اپنی بھرپور محنت لگانی ہے اور اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ضاد ضاد ضاد۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔